تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب۔ یہ پارہ 24 سورہ مومن کی آیت نمبر 13 ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا هو الذی یریکم آیاتہ، وہی ہے اللہ جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، یریکم آیاتہ، جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے۔ يُنَزِّلُ لَكُم، تمہارے لیے نازل کرتا ہے، من السماء، آسمان سے، رزقا، روزیاں۔ روزی آسمان سے کیسے نازل ہوتی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ بارش نہ برسائے، بارش اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اگر وہ نہ ہو تو زمین اللہ نہیں اگائے گی، اس لیے اس کی نسبت آسمان کی طرف کی گئی، ورنہ روزیاں غلہ زمین سے اگتے ہیں، لیکن اگر اللہ کا حکم نہ ہو، بارش نہ ہو تو یہ زمین غلہ اگانا چھوڑ دے گی۔ دوسری چیز، روزی اللہ کے پاس سے تقسیم ہو کر کے آتی ہے۔ دوسری آیت کے اندر ہے کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کس انسان کو کتنی روزی ملنی ہے، کس انسان کا کاروبار کتنا ہے، اللہ نے فرمایا میرے پاس سے تقسیم ہو کر کے جاتا ہے۔ دن میں 1000 روپے کماتا ہے، 100 کماتا ہے، 2000 کماتا ہے، اللہ نے کہا میرے پاس سے تقسیم ہو کے جاتی ہے اس کی روزی۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، بعض کو بعض پر ہم نے فوقیت دی، کوئی 1000 کماتا ہے تو کوئی 500 کماتا ہے۔ ایسا کیوں؟ کہا لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ بعض لوگوں کے ہاں کام کر سکے، بعض لوگوں کی روزیاں بعض لوگوں کے ہاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، تو یہ نظام اللہ نے بنایا ہے۔ بے شمار لوگ کیا کرتے ہیں، تعویذ دیتے ہیں کاروبار میں برکت کا، لوہے قرآنی دکان میں لٹکاتے ہیں، ح م ع س ق، اور نیچے لکھا رہتا ہے کہ اس کے دیکھنے سے برکت ہوتی ہے۔ کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ اس کے پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، ایسا نہیں لکھا رہتا ہے اس کے دیکھنے سے برکت ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں غلط ہیں، ان آیات کے خلاف ہیں۔ اللہ نے کہا روزی میرے پاس سے تقسیم ہو کر کے جاتی ہے، کس کو کتنی دینی ہے میں دیتا ہوں۔ کسی کا کوئی تعویذ، کوئی دکان میں لوہے قرآنی، اس کے کاروبار میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے رزق کو کشادہ کرتا ہوں، چاہتا ہوں تو میں کرتا ہوں، اور جس کے لیے تنگ کرنا چاہتا ہوں تو میں تنگ کر دیتا ہوں۔ تو روزی میں کشادگی اور روزی میں تنگی یہ اللہ کی طرف سے، کسی اور کا اس میں اختیار نہیں ہوتا ہے۔ تو فرمایا تمہاری روزیاں آسمان سے میرے پاس سے جاتی ہیں۔ وما یتذکر الا من ینیب، اب ان ساری چیزوں میں نصیحت ہے۔ وما یتذکر، ان سے نصیحت حاصل نہیں کرتا، الا من ینیب، مگر وہ بندہ جو میرے حکموں کے سامنے جھک جائے۔ انابا ینیب کو مانا لوٹ آنا، رک جانا، جھک جانا۔ تو جو میری فرمان کے سامنے، میری آیت کے سامنے، میرے نبی کے حدیث کے سامنے جھک جائے، نصیحت وہی پکڑتا ہے، ورنہ عام انسان کھاتا پیتا رہے گا، اس کے لیے یہ چیزیں نصیحت نہیں ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لوگو آسمان اور زمین سے روزی میری طرف سے تمہیں مل رہی ہے، تم کھا رہے ہو، صرف کھانا پینا تمہارا مقصد نہیں ہے۔ دوسری آیت میں جو بات کہی، کہا فَادْعُوا اللَّهَ، تم اللہ کو پکارتے رہو، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہو۔ فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ ہی کو پکارو، مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، دین کو خالص کر کے۔ اب دین کو خالص کر کے کیا مطلب ہے؟ بے شمار لوگ قرآن میں یہ آیت پڑھتے ہیں لیکن سوچتے نہیں کہ مخلصین لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کر کے کیا مطلب؟ اس کا منتخب کیا ہوا جو دین تمہارے پاس قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، اس کو خالص رکھو، اس میں ملاوٹ نہ کرو، اس میں کمی اور زیادتیاں نہ کرو۔ جیسا کہ اسی سورہ کے اندر پیچھے گزر چکا ہے، آپ نے سنا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ باطل کو حق کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس چیز سے منع فرمایا آیت نمبر 5 کے اندر کہ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، وہ حق کے ساتھ باطل کو ملاتے ہیں، جادلوا بالباطل، باطل کے ذریعہ جھگڑتے ہیں،
لیدحضوا بالحق، تاکہ حق کو بگاڑ دیں، اس حق کے ساتھ باطل کو ملا کر کے حق کو بگاڑتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ نہیں، اس حق کے ساتھ باطل کو مت ملانا۔ اور حق کیا ہے؟ سورہ محمد کی آیت نمبر 2، الذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم۔ حق وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا؟ قرآن مجید۔ اس کے علاوہ احادیث رسول، کیونکہ احادیث رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طرف سے نہیں ہے۔ قرآن نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ شریعت کے معاملے میں اپنی جانب سے نہیں بلکہ وہی بولتے ہیں جو آپ کے پاس وہی ہوتی ہے۔ تو فرمایا اس دین کو خالص رکھو جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، جو دین اسلام جس کا نام ہے، جو اللہ کی طرف سے ہے، اس میں ملاؤ مت، اس سے کمیاں مت کرو۔ دین کو خالص کرتے ہوئے تم کیا کرو؟ اس کو پکارو۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، اس چیز کو کافر نہ پسند کریں گے۔ خالص اللہ کو پکارنا کافر نہ پسند کریں گے، خالص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا کافر کو یہ گناہ گزرے گا۔ تم کیا کرنا؟ اس کی پرواہ مت کرنا، تم دین کو خالص دین اسلام کی مانتے جاؤ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے جاؤ، توحید کو مانتے جاؤ، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر اس کو برا مانے۔ اب یہاں ایک بات اور ہے، کافر کیا؟ اگر آج صرف خالص سچے دین کی اتباع کی جائے، اس کی مانی جائے، تو بے شمار نام لیوا مسلمانوں کو بھی یہ چیز مشکل لگتی ہے، ان کو بھی یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی ہیں۔ توحید کی بات ان کے سامنے رکھ دی جائے جس کو وہ توحید نہ مانتے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بات ان کے سامنے رکھ دی جائے جن کو وہ اتباع نہ مانتے ہوں اور صحیح معنی میں وہ اتباع ہو، تو کیا ہوگا؟ ان کو مشکل گزرے گی، گرا گزرے گی۔ کسی سے کہہ دو کہ دیکھو غیر اللہ کو سجدہ شرک ہے، تو جو لوگ غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تو نام کے مسلمان، ان کو یہ اچھا لگے گا؟ کبھی نہیں اچھا لگے گا، وہ اس کو برا لگے گا۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ فادعوا اللہ مخلصین، جو سچا دین قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے اس کو اللہ کے لیے خالص کرو، اسی کو مانو، اگرچہ کافر اس کو برا مانے یا کوئی مسلمان بھی اس کو برا مانے تو مانے، لیکن تم اس میں گڈ مڈ مت کرنا، خلط ملط مت کرنا، باطل کو حق کے ساتھ مت ملانا۔ یہ یہودیوں کا شیوا ہے، وہ کیا کرتے تھے؟ یہ باطل کو حق کے ساتھ ملا دیتے تھے اور ملا کر کے پیش کر دیتے تھے۔ آج بھی بے شمار باطل صحیح بن کر کے، دین بن کر کے اسلام کے اندر لوگ کر رہے ہیں جبکہ وہ باطل ہیں۔ اللہ نے اس آیت کے اندر اسی چیز سے روکا ہے۔ فرمایا رفیع الدرجات ذو العرش، جان لو یہ دین کس کی طرف سے ہے؟ فرمایا بلند درجوں والا، رفیع الدرجات اللہ کی صفات، بلند درجوں والا۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ کہاں ہے؟ اوپر ہے، اس کا درجہ بلند ہے۔ پھر کہا ذو العرشی، عرش کا مالک ہے۔ عرش کا مالک کیوں کہا؟ آسمان کا مالک بھی وہی ہے، زمین کا مالک بھی وہی ہے، ساری کائنات اور ساری مخلوقات کا خالق اور مالک وہی ہے، لیکن یہاں اس کے عرش کو خاص کیا گیا، اس لیے کہ دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو عرش پر ذات کے اعتبار سے نہیں مانتے، تو ان لوگوں کی تردید ہے۔ کہا ذو العرش، وہ عرش کا مالک ہے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء، ہر آدمی جو چاہے کہے میرے پاس یہ اللہ کی طرف سے میرے دل میں بات آئی ہے۔ کئی سارے ایسے لوگ ہیں نا، کہتے بہت بڑا ولی ہے، یہ ایسا ولی ہے کہ اس کے پاس القاء ہوتا ہے، اس کے دل میں بات ڈال دی جاتی ہے، یہ فلاں ہے۔ بے شمار کتابوں کے اندر لوگوں نے ایسے قصے کہانیاں گڑھی ہیں، فلاں بزرگ سہارنپور کے ایسے تھے کہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو سکھاتے تھے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی سکھاتے تو عربی سکھاتے نا، کیونکہ قرآن نے کیا کہا یہ قرآن عربی میں نازل کیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ عربی النسل تھے۔ لیکن اب لوگوں نے کیا لکھا کہ نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عربی نہیں اردو سکھاتے تھے۔ اب یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ قرآن کے اس آیت کے خلاف ہیں۔ کہا یلقی الروح من امرہ علی من یشاء، اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، لینذر یوم الطلاق، اور اس وحی کا مقصد کیا؟ کہ کل قیامت کے دن سے، ملاقات کے دن سے ان کو ڈرایا جائے۔ یوم الطلاق ملاقات کا دن، تو جتنے انبیاء آئے اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر کے ان کے پاس وحی نازل کی، اس کے علاوہ کسی اور کے پاس وحی نازل نہیں کی، ان کے پاس وحی نازل کی، اور مقصد بھی بتایا لینذر یوم الطلاق، تاکہ اس وحی کے ذریعہ
اللہ تعالیٰ کی اس وحی کے ذریعہ ملاقات کے دن سے لوگوں کو ڈرائیں۔ پتہ کیا چلا؟ اگر ہمیں لوگوں کو ڈرانا ہے کل بروز قیامت کے دن سے تو کس سے ڈرائیں گے؟ قرآن و حدیث سے۔ جنت کی اگر بشارت سنانی ہے تو کس سے؟ قرآن و حدیث سے۔ یہ سلیبس اللہ کی طرف سے آیا ہے، سارے مسلمانوں کا فرض بنتا ہے اس کو سمجھے، اس کے مطابق عمل کرے اور اس کی دعوت کو عام کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور خالص دین پر چلنے اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔